وہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پڑھوں سر؟ جی پڑھیں۔ نو مولود کہاں بچے تک کے کل کان پڑھا میں تھا؟ اذان و اقامت یہیں سے شروع کرنا ہے؟ جی ادھر سے شروع کرنا۔ جی 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 جب بچہ پیدا ہو تو نہلانے کے بعد بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور قبلہ رخ ہو کر بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں چہرہ بھی پھیرے، البتہ دوران اذان کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں، اور کبھی کسی وجہ سے نہ مولود کو جلدی نہ نہلایا جا سکے تو اذان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بچے کو کپڑے سے صاف کر کے اذان کہی جا سکتی ہے۔ اگر غفلت یا لاعلمی کی بنا پہ کچھ دن گزر گئی تو بھی خیال آتی اذان کہی جائے۔ ریل گاڑی میں اذان، جی یہ سفر اذان کا چاہے شرعی ہو یا جی بچے کے کان میں اذان کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 حضرت۔ دائیں کان باقی میں اس میں وہ اذان اور فجر کی بائیں اذان وہ ضروری نہیں ہے، فجر کی اذان جو عام الصلاۃ اذان ہے خیر من باقی۔ النوم۔ جی ہونا ضروری ہے ریل گاڑی میں اس میں اذان، جی بچے کان میں اذان دیتے ہوئے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے تو؟ جی جی اذان کی باقی تو وہی ساری آگے شرائط ہاتھوں ہیں میں اذان۔ کہ قبلہ رخ ہو، اور بس یہ یہ کہ اس بچے میں کا جو کانوں میں جی بچے کا جی چہرہ بھی قبلے کی طرف کرنا ہوگا یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اذان دینے والے کا ہو۔ جی حضرت بچے کا کان ہوگا نا اپنے منہ کے قریب، دایاں کان اذان کہتے ہوئے اور بایاں کان اقامت کہتے ہوئے۔ جی تو وہ خود بخود اس کا بھی اقامت، قبل رخی ہوگا وہ۔ آگے پڑھو ساری۔ جی جی سفر چاہے شرعی ہو یا لغوی، یعنی 48 لغوی۔ میل سے کم ہو، اس میں سفر کے سب ساتھی موجود ہو تو اذان کہنا مستحب ہے اور اقامت سنت معتبہ ہے۔ سفر میں نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ ریل کے ڈبے میں چونکہ سب لوگ یکجا ہوتے، اس لیے میں چاہے باجماعت نماز ہو یا تنہا، دونوں صورتوں میں اذان مستحب اور اقامت سنت موقدہ ہے۔ چلتی افتخار ریل بھائی آپ میں کی آواز ریل بہت میں کم آ رہی ہے، تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیے گا یا مائک قریب اچھا کر جی، لیں۔ حضرت آواز بھی صاف اچھا نہیں ہے جی، تو بات نہیں سمجھ آ پا رہی۔ چلتی ریل میں ایک ڈبے کے مسافروں کا دوسرے ڈبے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ہر ڈبے میں اذان و اقامت مستقل ہوگی۔ جی یہ لغوی سفر لغوی سے کیا اس میں مراد ہے؟ جی ایک تو لغوی سے کیا مراد ہے؟ یہ لغوی ہے، اور لغوی کا جی لفظ لغت سے نکلا ہے۔ لغت کی معنی ہے کہ زبان، یعنی عربی زبان میں جو ایک تو ہوتا ہے سفر شرعی۔ سفر شرعی تو وہی کہلاتا ہے جو تقریباً 77-78 کلومیٹر کے برابر ہو، تو اس کو ہم کہیں گے سفر شرعی۔ لیکن اس سے کم وہ بھی مثال کے طور پر 5 کلومیٹر ہے، تو اس کو ہم سفر کہیں گے، لیکن وہ سفر شرعی نہیں ہے، اس پر جو سفر کے احکام ہوتے ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گے، لیکن لغوی اعتبار سے اس کو ہم سفر کہہ سکتے ہیں۔ تو 77 یا 78 کلومیٹر سے جو کم ہے وہ بھی سفر ہوتا ہے، لیکن وہ سفر لغوی کہلاتا ہے، کہ لغت میں وہ بھی سفر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی، جی جی حضرت۔
اس میں حضرت تھوڑا سا بات ابھی کلیئر اس میں نہیں ہوئی کہ اگر اس سفر میں سب ساتھی موجود ہوں تو اذان کہنا مستحب ہے، تو کیا تھوڑے ساتھی اگر ہوں تو پھر کیا اذان نہیں کہیں گے؟ نہیں، وہ اس میں یہ لکھا ہوا نا کہ اگر تھوڑا تنہا ہو تو بھی اذان مستحب اور اقامت سنت موقع ہے اگر تنہا ہو تو پھر تھوڑے ساتھی ہوں تو بطریق اولا اس میں بھی اذان مستحب ہوگی اور اقامت سنت موقع ہوگی۔ تنہا کے بارے میں یہی حکم ہے، تو صحیح پھر جماعت میں اگر تھوڑی بھی تعداد ہو تو بھی وہی حکم رہے گی۔ صحیح۔ جی آگے جی تو آگے چلیں۔ جی 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 جی۔ متعدد اذانوں میں سے کس کا جواب دے؟ اگر کئی مسجدوں سے اذان سنائی دے تو بہتر یہ ہے کہ سب اذانوں کا جواب دے، اور اگر اس میں مشکل ہو تو پہلی اذان کا زیادہ حق ہے کہ اس کا جواب دے، چاہے اذان محلہ کی مسجد میں ہو یا کسی دوسری مسجد میں۔ یہ بھائی محمد علی وہ آگے پڑھیں نماز کی شرائط۔ جی بھائی محمد علی ہیں کلاس میں؟ جی جی میں ہوں، جی جی۔ اسکرین آف ہو گئی اب تھی۔ ہاں، اذان کے بعد اب نماز کے مسائل ہیں، تو اس میں عرض کیا تھا کہ جس طرح ہم نے بچپن سے اس طرح یاد کیا ہے کہ نماز میں 13 فرائض ہیں، لیکن اس کو پھر اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ 7 باہر کے 6 اندر کے۔ تو جو 7 باہر کے فرائض ہیں ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی چیز کے لیے شرط ہوتی ہے وہ اس چیز سے خارج ہوتی ہے، اور جو رکن ہوتا ہے وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یعنی جو شرائط ہے نا، مثلاً جو 7 شرائط ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اب ان چیزوں کا ہمیں خیال نماز سے پہلے ہی کرنا، تو اس لیے ان کو شرائط کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ آپ جو آگے بڑی کتابیں آئیں گی تو اس میں آپ یہ ایک قاعدہ پڑھیں گے کہ شرط الشیء خارج عن الشیء، کہ جو چیز کسی چیز کے لیے شرط ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے باہر کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ شرائط بھی وہ نماز سے کے باہر کے فرائض ان کو کہا جاتا ہے، نماز کے شرائط کہا جاتا ہے۔ تو ان کا نہیں ادھر اور جی پڑھوں۔ باقی جو 6 جی 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 بسم اللہ الرحمن جی آپ الرحیم۔ نے بند کیا نماز بتائیے؟ کی شرائط۔ بند پائے نماز یہ شروع کرنے کسی سے بند ساتھی کا پہلے پائے میرے میں خیال نے سے وہ کئی مائک چیزیں بنا واجب ہوا ہیں۔ 5-10 کسی منٹ ساتھی کا ادھر باہر کھیلے اتنا مچھر کا۔ بھائی افتخار غلام صلی صاحب مائک بند کر لیں اپنا، افتخار بھائی مائک بند کر لیجئے۔ جی چلیے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی صورت ہو تو غسل کرے، بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو پاک کرے۔ جس جگہ نماز پڑھتا ہو وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ مرد کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اپنا جسم ڈھانپے، ورنہ نماز نہیں ہو۔ اور عورت چہرہ، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے علاوہ سارے بدن کو خوب ڈھانک لے، قبلہ کی طرف منہ کرے۔ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے، وقت آ جانے کے بعد نماز پڑھے۔ یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے۔ آگے کریں سب۔ ٹوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ ان شرائط کی ضروری تفصیل خاص بذیل ہے۔ نمبر 2 1 2
جی پہلے ان چیزوں کو اجمالی طور پر ذکر کیا، اور اب ہر ایک کی وہ تفصیل کے ساتھ، بدن اور کپڑے کا آپس میں وہ تعلق ہے تو اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مرد کا سطر کتنا ہوتا ہے؟ کہاں سے کہاں تک ہے؟ جو ناپ سے لے کے حضرت گھٹنے سمیت ناف ناف سے لے کر ناف سے گھٹنے نیچے تک، گھٹنوں جی تک بھی، گھٹنوں سمیت۔ گھٹنوں تک، مطلب گھٹنے گھٹنوں بھی سمیت۔ داخل ہیں سطر میں، جی گھٹنوں سمیت، اور ناف اس میں داخل نہیں ہے۔ جی پڑھیں۔ حضرت ناف شامل نہیں ہے؟ جی ناف شامل نہیں ہے، ناف سے صحیح۔ نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت۔ جی حضرت شلوار ناف کے اوپر پہننی چاہیے نا، یا اس سے نیچے بھی پہن سکتے ہیں؟ کہاں پہ؟ یعنی چونکہ ناف سے سطر شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے ناف پر ہی باندھنی چاہیے، کیونکہ اس سے تھوڑا بھی نیچے وہ سطر میں داخل ہے۔ جی مطلب یہ کہ اگر کسی کی یعنی ناف نظر آ گئی تو وہ گویا کہ اس نے اپنی سطر کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح آج کل جس طرح وہ واک وغیرہ پر وہ پہن کر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس میں گھٹنے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس یعنی سطر دیکھنا یا دکھانا، یہ سب چیزیں وہ اس حکم میں داخل ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ناف تو سطر میں داخل نہیں ہے، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر کسی کی ناف نظر آ گئی تو اس نے اپنا سطر دکھایا تو وہ گھٹنے کے بارے میں سنا ہے، یعنی وہ جو واک وغیرہ پر چھوٹی سی نیکر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ شارٹس پہنتے ہیں آج کل۔ اس میں شارٹس، ہاں شارٹس پہنتے ہیں، تو وہ اس میں گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اوپر تک وہ ہوتی ہے، تو کیونکہ گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں اس لیے اس کا دیکھنا دکھانا دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ناف اگر کسی کی نظر آ گئی تو وہ اس میں گناہ نہیں ہے۔ سارے ہوتا ہے جی نا، اسی استاد جی طریقے سے یہ آیت جو، پڑھی گئی تھی۔ کیونکہ شارٹ کی بات کر رہے ہیں یا قمیض جو چھوٹی سی پہنتے ہیں کبھی کبھی، خاص طور پہ بچے یا نوجوان، تو پیچھے سطر کے متعلق کیا خیال ہے کمر میں؟ جی جی وہ بھی اس میں ہے، سطر میں ہی داخل ہے، یعنی آگے اور پیچھے کا ایک ہی حکم ہے کہ ناف سے اسٹارٹنگ ہے، اور اینڈ جو ہے وہ گھٹنے تک نہیں بلکہ گھٹنوں سمیت ہے، یعنی بالکل ناف کے نیچے سے اسٹارٹنگ سطر کی ہو جاتی ہے۔ مطلب سجدے میں جاتے ہیں تو بعض اوقات پیچھے سے قمیض جو ہے نا وہ کھنچ جاتی ہے، اور یہ جو شارٹس جی جی وغیرہ ہیں، پینٹیں گھنٹے تھوڑی سی کھنچ جاتی ہیں، تو اس سے ذرا جی جی سطر کا معاملہ ذرا نازک ہو جاتا ہے، ہاں ہاں بالکل جی ہاں، وہ تو ذرا سطر کے احتیاط کی مسائل ضرورت ہے پھر۔ آگے سارے تفصیل سے آ رہے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ ستر کا صحیح، اس اگلے لیے پھر صفحے پر یہ نا کبڈی جو ہے نا، یہ 257 پر وہ سارے مسائل آ رہے ہیں کہ کس، کبڈی جی ہاں جی ہاں، اس میں بھی 70 نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جی جی سطر کے وہ سارے مسائل اگلے صفحے پر آ رہے ہیں کہ کتنا سطر کھلا ہو، کتنی دیر کھلا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، وہ ساری تفصیل آ رہی ہے۔ جی پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر پورا کپڑا ناپاک ہو یا پورا کپڑا ناپاک نہیں لیکن پاک حصہ بہت کم ہے، یعنی 1/4 سے بھی کم ہے، کم پاک ہے، باقی سب کا سب ناپاک ہے، تو ایسے وقت میں یہ بھی درست ہے کہ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے، اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار دے اور ننگے بدن کے ساتھ نماز پڑھے،
لیکن ننگا ہو کر نماز پڑھنے سے کسی ناپاک کپڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے، اور اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہو تو ننگا ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ کسی ناپاک کپڑے کو پہن کر پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، دوران سفر کسی کے پاس پانی اتنا تھوڑا ہے کہ یہ اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت مسئلہ اس میں ننگے سے جو مراد ہے وہ صدر کے جی، یہ علاوہ کی مسئلہ بات سمجھ کر رہے ہیں یا نہیں، اس کے پاس حضرت وہ میں؟ اتنا کپڑا ہے ہی نہیں۔ جی جی، اس کے جی پاس اتنا کپڑا ہے ہی نہیں کہ کیونکہ 70 کے بقدر اگر کپڑا مل جاتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ جس سے وہ 70 ناپ سکے۔ اس سے مراد 70 کا کپڑا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مطلب اس کے پاس کوئی کپڑا ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ جی صرف وہی کپڑا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ حکم؟ ہاں جی ہاں، وہ پڑھے گا گھر میں ہی نماز، لیکن بس وہ یعنی ایک غالباً صحابی کا بھی اس طرح واقعہ کہیں پڑا تھا کہ دونوں کے پاس ایک ہی کپڑا تھا، تو وہ میرے وہ ذہن میں پورا واقعہ نہیں آ رہا، پھر وہ ایک نماز پڑھ کے صحیح۔ آتا تھا۔ جی جی وہ ایک صحابی جلدی چلے جاتے تھے فجر کے بعد، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے نماز پڑھنی ہوتی ہے گھر میں، اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کپڑا اس کے پاس اور کوئی نہیں، یہی کپڑا لے کے جی جی، اس نے بالکل نماز اسی پڑھی۔ طرح ہی ہے۔ جی ہاں جی جی، اس طرح کا ہی کوئی واقعہ تھا، مطلب یہ کہ کوئی اتنا ہے کہ اس کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں اور ایک ہی کپڑا ہے وہ بھی نجس ہے، پھر اس طرح کی اگر صورتحال ہو تو اس کا حکم بتا رہے ہیں۔ جی، مسئلہ مسئلہ نمبر نمبر 3، 3۔ دوران سفر کسی کے پاس پانی اتنا تھوڑا ہے کہ اگر نجاست ہوتا ہے تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اور اگر وضو کرتا ہے تو نجاست ظاہر کرنے کے لیے نہیں بچتا، تو ایسی صورت میں اس پانی سے نجاست دھو لے، پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر لے۔ مسئلہ نمبر 4، یہ مسئلہ آسان ہے، آگے اور ساتھی پڑھیں، بھائی نور الامین پڑھیں۔ بھائی نور الامین صاحب، سر ان کا مائک بند ہے ابھی تک، جی اور ساتھی پر جی، اور کوئی ساتھی پڑھ لیں۔ میں پڑھ لوں سر؟ جی جی محسن محمود۔ جی جی پڑھیں۔ جی، مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی چادر اتنی بڑی ہو کہ اس کا ناپاک حصہ اوڑھ کر نماز پڑھنے والے کے اٹھنے بیٹھنے سے حرکت نہ کرے تو آگے بھائی اسامہ صاحب، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے جس کو نماز پڑھنے والا اٹھائے ہوئے ہو، بشرطے کہ وہ چیز خود اپنی قوت سے رکی ہوئی نہ ہو۔ مثلا نماز پڑھنے والا کسی بچے کو اٹھائے ہوئے ہو اور وہ بچہ خود اپنی طاقت سے رکا ہوا نہ ہو، تو اس کا پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اور جب اس بچہ کا بدن اور کپڑا اتنا ناپاک ہو جو معنی نماز ہے، تو اس صورت میں اس شخص کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر بچہ خود اپنی طاقت سے رکا ہوا بیٹھا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی قوت اور سہارے سے بیٹھا ہے، بس یہ نجاست اس کی طرف منسوب ہوگی، اسی کی طرف یعنی بچے کی طرف منسوب ہوگی، اور نماز پڑھنے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کے ساتھ کوئی ایسی ناپاک چیز ہے جو اپنی جائے پیدائش میں ہو
اور اس سے باہر اس کا کوئی اثر موجود نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثلاً اگر کوئی ایسا انڈا جس کی زردی خون بن گئی ہو اور وہ نماز پڑھنے والے کے پاس ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس کا خون اسی جگہ ہے جہاں بنا ہے، بخلاف اس کے کہ اگر شیشی میں پیشاب بھرا ہوا ہو اور وہ نماز پڑھنے والے کے پاس ہو، اگرچہ اس شیشی کا منہ بند ہو، اس لیے کہ یہ پیشاب ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پیشاب بنتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گئی آ، ہے؟ کافی تفصیلی ہے اس میں۔ ایک تو وہ بچے والا مسئلہ ہے کہ بچہ مثلا سمجھدار ہے اور وہ آ کر اس کے نماز میں کندھے پر بیٹھ گیا، اور وہ بچہ اپنی قوت سے ہی کھڑا ہے، لیکن ہے اس کا بدن یا کپڑا ناپاک ہے، اور اتنا ناپاک ہے جو نماز سے مانے۔ یعنی آپ نے وہ نجاست کی تفصیل پڑھی ہے کہ نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے اور نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے۔ تو اگر جتنی معاف ہے اس سے بھی زیادہ وہ نجاست اس بچے کے بدن پر لگی ہو یا کپڑے پر، اور وہ بچہ اگر خود اپنے سہارے سے اپنی قوت سے بیٹھا ہے تو پھر وہ نمازی کی طرف منسوب نہیں ہوگی، پھر یہی سمجھا جائے گا، یعنی بچے کو ایک الگ چیز سمجھا جائے گا، گویا کہ نمازی کا بدن پاک صاف سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر بچے کو یہ آدمی سہارا دیے بیٹھا ہوا ہے، بچہ اپنی قوت سے نہیں بیٹھا ہوا، تو پھر یہ بچے کی نجاست بھی اس اٹھانے والے کی طرف منسوب ہو۔ اور باقی وہ انڈے والا مسئلہ ہے وہ تو بالکل آسان ہے، اسی طرح پیشاب والا مسئلہ، کیونکہ انڈا اس جو جہاں وہ اس کی زردی ہے تو اس جگہ کے اندر ہی وہ خون میں تبدیل ہو گیا، اور پیشاب کی شیشی ہے تو پیشاب کیونکہ وہاں بنتا نہیں ہے، پیشاب تو مثانے میں بنا، تو اس لیے وہ اگر شیشی اس نے اٹھائی ہوئی ہے تو وہ وہ اسی کی طرف یعنی منسوب ہوگی، مطلب کہ اس کی نماز پر اس کا اثر پڑے گا اور نماز نہیں ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہو گیا جی سمجھ میں آ گیا؟ جی جی۔ جگہ کا پاک آ، ہونا۔ یہ کوئی اور ساتھی پڑھ لیں۔ جگہ کا پاک ہونا۔ مسئلہ نمبر 5، نماز پڑھنے کی جگہ نجاست خفیفہ سے پاک ہونی چاہیے، البتہ اگر حقیقیہ سے، نجاست جی حقیقیہ جی جی آپ نے پڑھا ہے، ایک نماز نجاست پڑھنے کی جگہ، حقیقی ہوتی ہے اور ایک نجاست حکمی ہوتی ہے۔ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ نظر ہے حضرت؟ نظر آئے، جی ہاں، وہ نجاست حکمی جو نظر نہیں آتی لیکن شریعت نے اس پر نجاست کا حکم لگایا، حکمی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ جی نماز پڑھنے کی جگہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونی چاہیے، البتہ اگر نجاست مقدار معاف کے برابر ہو، البتہ اگر نجاست مقدار معاف کے برابر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پیر رہتے ہیں، اور اسی طرح سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک لگتی ہو۔ یہ یعنی تقریباً 7 جگہیں بنتی ہیں جن کو میت کو بھی غسل دینے کے بعد جہاں خوشبو لگائی جاتی ہے، جن 7 اعضاء پر، تو بس ان اگر پوری جگہ پاک نہیں ہے لیکن جہاں اس کے لیے اعضاء ہیں وہ جگہ کم از کم پاک، تو اس کی نماز ہو جائے۔ جی مسئلہ نمبر 6، اگر صرف ایک پیر کی جگہ پاک ہو اور دوسرے پیر کو اٹھائے رہے تب بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر یہ کسی سارے کپڑے پر مسائل نماز، ہیں، مسائل کو کبھی یہ پیش آ جاتے ہیں، اگرچہ قلیل پیش آتے ہیں لیکن بس وہ ہمیں ذہن میں ہو، کبھی اس طرح کی صورتحال کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ جی اگر کسی کپڑے پر نماز پڑھی جائے تب بھی اس کا اسی قدر پاک ہونا ضروری ہے، پورے کپڑے کا پاک ہونا ضروری نہیں، چاہے کپڑا چھوٹا ہو یا بڑا۔ مسئلہ نمبر 8، اسی 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 قدر پاک ہونا ضروری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے اوپر نماز پڑھنی ہے، جتنا جس حصے میں نماز آ، پڑھنی ہے، یعنی یہ 7 اعضاء جہاں پہ لگنے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری جی جی صحیح۔ ہے۔ اگر کسی ناپاک مقام پر کوئی
پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو، اس قدر باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے کی چیز صاف طور پر نظر آتی ہو۔ کیونکہ اگر باریک ہوگا تو پھر وہ جگہ کی ناپاکی کا حکم لگے گا کہ گویا کہ اس نے ناپاک جگہ پر نماز پڑھی ہے۔ اور اگر کپڑا موٹا ہے، نیچے کی جگہ نظر نہیں آ رہی، تو پھر وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہوگی۔ جی مسئلہ نمبر 9، اگر نماز پڑھنے کی حالت میں کپڑا کسی خشک ناپاک مقام پر پڑتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ خیال سے یہاں تک صحیح ہے، کافی کافی ہے۔ جی استاد جی۔ صحیح۔ اس میں ایک عرض ہے تھوڑا سا آستہ، اگر کیونکہ بہت ساتھی تیزی سے پڑھ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تشنگی رہ جاتی ہے اس کے اندر، وہ تھوڑا